ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگ اور بھائیو، اللہ تعالی شاہ نے ہمیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اس پوری کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جتنی مخلوقات ہیں، اس کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے. ہاں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے: الدنیا خلقت لکم. پوری دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں. انسان کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا، کیونکہ انسان کو دنیا میں رہنا نہیں ہے، ہمیشہ اسے مرنا ہے اور مر کر اسے منتقل ہونا ہے. ایک اللہ نے جیسے دنیا میں ہر چیز کے جوڑا بنایا اللہ نے، چاند اور سورج، رات اور دن، مرد اور عورت، نر اور مادہ، سفید اور کالا، ایسی ہر چیز کو جوڑا بنایا. اسی طرح دنیا کا جوڑا آخرت ہے. دنیا کا جو جوڑا وہ آخرت ہے، اور انسان کو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اور اس دنیا کو بھی اللہ ہمیشہ رکھے گا نہیں. اس دنیا کو اللہ فنا کرے گا، ختم کرے گا، اور آخرت کی زندگی ابھی ہمیشہ کی ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے رہے گی. تو انسان کو اللہ نے دنیا میں پیدا اس لیے کیا ہے کہ اس دنیا میں اس کے پاس جو کچھ اللہ نے دیا ہے، زندگی دی ہے، مال پیسے، جو دنیا دی ہے، اس سے آدمی اپنی آخرت بنائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے: والذی نفس محمد بیدی. اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے: ما بعد الموت دارا الا الجنۃ او النار. کہ دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں، جو بھی ہے، جس پوزیشن میں، غریب ہو، مالدار ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، حکومت والا ہو یا حکومت کے بغیر میرے دوست تاجر ہو، جو بھی ہو، ان سب کے بارے میں اللہ کے نبی نے بات فرمائی ہے کہ دنیا کا یہ جتنے انسان آئے ایک دن مرنا ہے، اور مر کر آخرت میں ان کو دو ٹھکانوں میں سے ٹھکانے میں جانا ہے. موت کے بعد دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے. ان دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں آدمی کو جانا ہے. اور جنت اور جہنم
ان دو کا مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے کہ اگر انسان نے اپنی جان اور مال کو ایمان اور ایمانی زندگی گزارنے میں لگایا ہوگا تو اس کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ جنت ملے گا. اگر انسان نے اپنے کو نہیں بنایا، اپنے کو بھلا دیا اور دنیا کی چیزیں، مال، پیسے، کوڑیاں، ٹھیکرے اور زندگی، یہ اگر اس نے اپنی خواہشات پر لگا دی، جی چاہے پر، جیسا کہ ہمارا حال ہے، مال خدا نے دیا ہے تو جی چاہے پہ لگا رہے ہیں بہترین بنگلہ بنانے کے لیے. ہاں، دنیا میں اچھے اچھے کھانوں میں، اچھے اچھے پہننے میں، اچھی اچھی سواریوں میں اپنا مال انسان لگا رہا ہے. حالانکہ مال تو اللہ نے اس کو اس لیے دیا تھا کہ اس مال کے ذریعے یہ اپنی آخرت بنائے. اور اللہ نے مال والوں کو مال کہاں خرچ کرنا یہ بھی قرآن میں بتایا ہے کہ تمہارا مال کہاں لگانا ہے. قرآن سے ہی پڑھو اور اس سے سوچو کہ میرے پاس جو کچھ اسے مجھے کہاں لگانا ہے. اس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس اللہ نے مجھے دیا ہے تو اس کو کہاں مجھے لگانا ہے. پھر آج میں اس کو وہاں لگائے. ہاں، زکوٰۃ جو مال پر فرض ہے یہ تو آخری درجے کی بات ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اگر تم اللہ کے فرمان کے مطابق نہیں خرچ کرتے ہو تو تمہیں اپنے مال کی زکوٰۃ تو ہر حال میں نکالنی ہے. ہاں، یہ تو آخری درجے کی بات ہے کہ تمہارے مال میں سے 40واں حصہ غریبوں کو جا کر دو. زکوٰۃ مالدار پر فرض ہے، غریب پر زکوٰۃ لینا فرض نہیں ہے. مالدار کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. جیسے مالدار کو نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز پڑھنے کے لیے اسے مسجد میں جانا ہے، مسجد اس کے پاس نہیں آئے گی. اور نماز پڑھنے کی جتنی چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جتنی چیزیں بتائی ہیں فرض، اس کو سامنے رکھ کر اسے نماز پڑھنی ہوگی، اپنی مرضی میں نماز نہیں پڑھنی ہوگی. ایسے مالدار کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے احکام دیے ہیں. اس میں سے ایک حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو. تو زکوٰۃ مالدار پر فرض ہے کہ وہ غریب کے گھر جا کر اس کو دے. ہاں، جیسے نماز کے لیے آپ لوگ کی زمین پاک ہے کہ ناپاک ہے پہلے سوچتے ہو کہاں نماز پڑھنی کہاں نہیں پڑھنی. نماز کے لیے کپڑے پاک ہونے چاہیے. ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں. ایسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ غریب کو دینی ہے. کون سا غریب، کس کو دینا، اس کو تلاش کرنا ہوگا. جیسے نماز پڑھنے کے لیے زمین تلاش کرتے ہو، پاک زمین، اور وہاں جا کے نماز پڑھتے ہو، ایسے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اپنے محلوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے اطراف کی دیہاتوں اور بستیوں میں ہمیں غریبوں کو تلاش کرنا ہوگا. اور ان غریبوں کو تلاش کر کے ان کے پاس جا کر جیسے مسجد کا احترام کر کے مسجد میں رہتے ہیں نا، ایسے ہی غریب کا دل میں اتنا احترام ہونا چاہیے. اس کو کمتر سمجھ کے نہیں دینا. اس کا وہ زکوٰۃ ہماری لیے تو اس کا احسان سمجھنا ہے. کیوں؟ اگر وہ ہماری زکوٰۃ کے مال کو نہیں دے گا تو ہم کہاں ادا کریں گے؟ بعد میں کس کو تلاش کریں گے؟ اس لیے اللہ قرآن پاک میں باقاعدہ حکم دے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. تم غریبوں کو جو
صدقہ کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، ان صدقے کو تم ضائع نہ کرو اس طریقے سے کہ تم غریبوں پر احسان جتلاؤ اور انہیں تکلیف پہنچاؤ ان کو حقیر سمجھ کر اور اپنا احسان جتلاؤ۔ نہ، میں کوئی احسان نہیں کرا اس پر، احسان اس کا میرا ہے، یہ میری زکوٰۃ لے کر میری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ غریبوں پر احسان جتلا کر۔ ہاں، پھر زکوٰۃ دینے کے بارے میں علماء سے پوچھو پہلے کس کو زکوٰۃ دوں؟ سب سے پہلے رشتہ داروں میں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان سب کو تلاش کر کے ان کے گھر جا کر زکوٰۃ پہنچاؤ۔ مجھے اللہ نے مال دیا ہے، میرا ایک بھائی ہے بیچارہ، وہ غریب ہے، یا وہ اپنے کاروبار میں اس پر قرضہ ہو گیا اور اس کی حیثیت یہ ہو گئی ہے، تو مجھے اپنے بھائی کی مدد کے لیے پہلے پہل کرنی ہوگی۔ ہاں، احسان نہیں جتلانا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، یہ ہمارا، ان کو زکوٰۃ ان کو دینی ہوگی، چچا ہے، پھوپھی ہے۔ علماء سے پوچھو زکوٰۃ کہاں کس کو دینی چاہیے ہم کو۔ پھر اپنے محلے والے ہیں، پھر دوسرے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر مسلمان حضور کی امت کے مالدار اپنی زکوٰۃ کو صحیح ادا کریں تو امت میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، محتاج نہیں رہے گا۔ اتنی زکوٰۃ اللہ نے اس امت کے مالداروں پر فرض کی ہے، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ ایسی ہر چیز ہے، طاقت قوت اللہ نے دی ہے، تو طاقت اور قوت اللہ نے اپنی اطاعت کا اور بندگی کے لیے دی ہے، محتاجوں کی مدد کے لیے دی ہے۔ ہر چیز اس کا ایک مصرف ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو، اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس پوری مخلوقات کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے، ایک آدمی کو اللہ نے عزت دی ہے، لوگوں میں اس کا ویلیو ہے، تو وہ اس کا یہ ویلیو جو ہے یہ غلط جگہ استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کو کہاں مجھے لگانا یہ سوچنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو، آخرت بنتی ہے اس دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لگانے کو فرمایا ہے وہاں اگر ہم لگائیں گے تو ہماری آخرت بنے گی، اور جس کی آخرت بنے گی اس آخرت کا سایہ جو ہے اس کی دنیا پہ پڑے گا، اور دنیا خدا اس کی بنا دے گا۔ بنگلے بنانے سے زندگی نہیں بنتی۔ اگر بنگلے میں راحت ملتی نا تو اس کو نیند آ جاتی، بنگلے میں نیند کے لیے گولی نہ کھانی پڑتی۔ ایسی مزید ویڈیو سننے کے لیے آپ ہماری چینل نہیں، کو سبسکرائب کریں۔ دنیا کی ان تمام چیزوں کو اللہ نے ہم کو دیا ہے، ان چیزوں میں اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے وہ تاثیر رکھنے کے بعد بھی یہ چیزیں اللہ کے قدرت کی اور اللہ کے امر کی محتاج ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ بے شک آدمی بیمار ہوتا ہے، علاج اور دوا کرتا ہے، دوا کرنے کے بعد بھی شفا اللہ دے گا تو ملے گی، انہیں نہیں ملے گی، کیونکہ نماز اللہ ایسے ہی ایمان اللہ نے دیا ضرور ہے، لیکن اس سے جو کام بنائے گا اللہ تو بنیں گے، ورنہ اس مال سے کام نہیں بنتے۔
باتیں پڑھ لیتا ہوں. ہاں دنیا والے رشوت ہم سے مانگتے اور ہم دے بھی دیتے ہیں اور وہ وعدہ بھی کرتا ہے کام ٹھیک جیسے اور نہیں ہوتا. پیسوں سے ضرورت کی پورا ہونا یہ بھی اللہ ضرورت پوری کرے گا تو ہوگی بنا نہیں ہوگی. ہم اس کا ذریعہ بن گئے. آپ نے ایک دور میں ہمارے ملک کو یہ فائدہ ہے کہ چھوٹا پیسہ آپ ہو اور بلا کر کہتا ہے کہ دعوت کی محنت کے ذریعے آدمی ہوٹل میں جاتا تھا اور چائے پینے جاتا تھا تو گلے والا کہتا تھا پہلے چھوٹا پیسہ آپ کو پچی چائے پیو. ہمارے بچے کھائیں گے کیسے؟ 100 کی نوٹ بے وقت کرنا بھائی پیسہ چھوٹا نہیں چاہیے. میرا اللہ ہے کھلانے والا. پیسے ہیں 100 کی نوٹ چائے تو 10 روپے کی ہے اور 100 کی نوٹ دینے کے بعد بھی وہ چائے نہیں ملتی تھی. ہاں ہمارے ایک بزرگ تھے منشی اللہ دتا اللہ والے تھے بیان میں کہا کرتے تھے ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں صبح 4 بجے کسی اسٹیشن پر ٹرین کھڑی ہوئی اور مجھے چائے پینی تھی تو میں اترا اور میرے پاس 100 کی نوٹ تھی 100 کی نوٹ دی اور اس کو کہا چائے والے چائے دے کرنا تھی چائے نہیں ہے کیوں تو کھلے پیسے تو 100 کی نوٹ دے کے کیا کروں گا. میں نے کہا اے اللہ 100 کی نوٹ سے بھی کام کو بنائے تو بنتا ورنہ نہیں بنتا. اب میں سوچتا کیا کروں تو ہمارے میرے بوگی میں جو ایک غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی چائے پینے اترے تھے. اس نے دیکھا کہ ملا جی کو پیسے چھوٹے نہیں ہیں اس لیے چائے نہیں دیتا ہے تو اس نے کہا تم چائے دے دو میں تمہیں پورے پیسے دوں گا. چائے والے سے کہا تو پھر اس نے چائے دے دی اور اس نے ڈبے میں جا کر پھر منشی جی سے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں میں آپ کے ساتھ ہی ہوں جہاں آپ کے پاس کھلے پیسے دے دیجیے. تو کہتے مجھے اللہ کی ذات پر یقین آیا تو باقی دم وہ کام بنائے تو بنتے ہیں ورنہ مال پیسوں سے کام نہیں بنتا. یہ بات خوب یاد رکھو اس پوری کائنات کی ہر چیز سے کنٹرول اللہ کا ہے. تمہارے پاس پیسے ہیں اور تمہارے سے بوڈی گاڑیاں سب ہے لیکن اس میں کنٹرول تو اللہ کا ہی ہے. آپ کے محلے میں اللہ اس سے ہمارے کام بنائے گا تو بنائیں گے اور اگر وہ کام نہ بنائے تو کوئی کسی کا سکتا. ایسا نہیں ہے جیسے آج گاڑی والے نے گاڑی بنائی اور گاڑی بنانے کے بعد خریدنے والے نے گاڑی کو خرید لے لیا تو کنٹرول پورا اس کے پاس چلا گیا. مشین بنانے کے بعد کنٹرول نہیں رہا. ایسے ہی پوری کائنات کو بنانے کے بعد اللہ نے بادشاہ کو بادشاہ اللہ نے دی ہے وزیر کو وزارت اللہ نے دی ہے مالدار کو مال اللہ نے دیا ہے ہاں طاقت والے کو طاقت کو اللہ نے دی ہے لیکن اس سے اس کو نفع تب ہوگا جب اللہ اس سے اس کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرے گا ورنہ یہ چیزوں میں یہ خود پریشان ہوگا. دنیا کے انسانوں نے کوئی چیز بنائی اور اس نے کسی کو دے دی تو وہ چیز اس سے کنٹرول سے نکل جاتی ہے. اللہ نے دی سب کو ہے لیکن اللہ کے کنٹرول میں ہے. ہاں اللہ کام بنائے گا تو بنائیں گے اللہ نفع پہنچائے گا تو پہنچے گی. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا قرآن کا واقعہ ہے حق ہے سچ ہے اور اللہ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما
کہ میرے دشمن نے میرے خلیل کو تیرے اندر ڈالا ہے، لیکن میں تجھے حکم یہ دے رہا ہوں کہ خبردار تو نے اگر میرے خلیل کو جلایا یار تو ٹھنڈی ہو جا، اللہ حکم دے رہا ہے یار تو ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی ہو جا جو سلامتی والی ہو۔ ٹھنڈی دو قسم کی ہے، ایک ٹھنڈی آدمی کو پریشان کرتی ہے اور ایک ٹھنڈی آدمی کو راحت پہنچاتی ہے۔ اگر اللہ میاں نے آگ کو سلامتی والا بن جائے ایسا نہ چاہا ہوتا تو آگ برف بن جاتی، تو ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈی میں اور زیادہ تکلیف ہو جاتی تھی۔ تو اللہ نے حکم دیا آپ کو دو باتیں، میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ کتابوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں رہے اور آگ ٹھنڈی رہی، یوں تو آگ آ گئی، اللہ نے آگ کو بجھایا نہیں بارش برسا کر، اللہ نے آگ کو آگ رہنے دیا، لیکن آگ کے اندر سے جو جلانے کی طاقت اللہ نے سلب کر دی۔ تو کچھ اللہ پہ خود سمجھا رہا ہے ہم سب کو کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اس پر اتراؤ نہیں، اس سے کنٹرول میرا ہے، میں کروں گا وہ ہوگا، تم چاہو وہ نہیں ہوگا۔ آج ہم اسی دھوکے میں ہم سب دھوکے میں چل رہے ہیں، ہمارے پاس آج کام کر لیں کام کر لیں، میرے بھائی کام کر لیں کام کر لیں، چھوڑ دے، اللہ کو راضی کر اور اللہ کا بن اور اللہ سے اپنا تعلق صحیح کر، اور پھر اللہ سے کہے گا تو اللہ تیری مدد کرے گا اور تیرے کام بنیں گے، نہیں بنیں گے تو اللہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں کرے گا۔ بعض مرتبہ اولاد بھی آدمی کے لیے وبال بن جاتی ہے، محنت کرنی ہے، باپ نے کما کے جمع کر کے دیا ہے، اور یہ ماں باپ کو کھلانے کے لیے نمبر لگاتے ہیں، تو کھوانا تو کھوانا۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے کہا کرتے ہیں کہ کوئی دڑو بھول نہیں کرشو کہ زندگی میں પોતાની બધી પ્રોપર્ટીના માલ બચ્ચાઓને આપી દો, નહીં તો પછી તમારા રહેવું પડશે आंगन में मांगना पड़ेगा। फिर तुम्हारे लिए टिफिन क्या होगा, टिफिन, और अगर तुमने उनको नहीं दिया तो वो सीधे सीधे चलेंगे। आपको हम सबकी मेहनत की नसीब कर रहे हैं, तुम्हारी मेहनत से नहीं होगा, तुमसे नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है, अल्लाह मैं तुझसे ऐसी औलाद से पनाह मांगता हूँ जो औलाद मेरे लिए वबाल बने। की बात सुनी, बात सुनने के मेरे लिए वबाल बने। और देख दुआ हुजूर ने ये मांगी है, अल्लाह मैं तुझसे ऐसे माल से पनाह मांगता हूँ जो माल मेरे लिए वबाल बने। अल्लाह के राह में निकलने के हमको कह रहे हैं, आजकल माल वबाल है। अल्लाह के रास्ते निकलकर तो कुर्बानी के जरिए तुम अल्लाह याद आए तो कहाँ रखूं, तुम्हें अल्लाह का कुर्ब बैंक में रख सकता नहीं, और आज जो आदमी किसी के करीब घर में रखे तो चोरी होने का खतरा है, जेब में लेके जाए तो जान का खतरा है, अरे सब कहा करते हैं और किसी को बता भी नहीं सकता कि मेरे पास अटलास है, क्यों, फिर लेने आएगा और एडजस्टमेंट करेंगे तो वो लेके भाग जाएगा। वबाल ही वबाल है। तो करीब रहने वाले की बात सुनी जाती है, जब तुम कुर्बानी। तो हुजूर ने फरमाया ऐसे माल से भी पनाह मांगता हूँ कि जो मेरी वबाल बन जाए। दुनिया में जितनों की जानें जाती हैं और हाईजैक करते हैं जिनके, वो माल वालों को करते हैं, वबाल है। हमारी औलाद को हिदायत अल्लाह देगा मिलेगी, लेकिन इसीलिए भाई मेरा अजीजों, ये जो दुनिया की चीजें तो अल्लाह ने हमें दी है इम्तिहान और आजमाइश के लिए। इसी को अल्लाह ने
बात को समझा, वजीर बनाया ना, तो इसको वजीर बनाया आजमाइश के लिए कि अब ये वज़ीर की कुर्सी पर बैठकर जैसे मैं कहता हूँ ऐसे चलता है, या अपनी दुनिया को सामने रखकर दुनिया और ख्वाहिशात की बुनियाद पर अपनी जिंदगी गुजारता है। मेरे भाई माल वालों को माल दिया वो इम्तिहान के लिए। और खूब करना है, हाँ। तो किसी को देख हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कसम खा के फरमाया, मैं कसम खा के फर्ज करता हूँ कि जो आदमी मालदार अपने माल को गरीबों पर अल्लाह के लिए सस्ता करेगा, उसके माल में कमी नहीं होगी। और दुआओं के जरिए अल्लाह से आजिज़ी के माल को अल्लाह के बंदों पर खर्च करने से माल कम नहीं होता। कि इनमें मेहनत और दूसरी एक बात फरमाई कि जो मेरा बंदा मेरे बंदों को मेरे लिए माफ कर देगा उनकी गलतियों इस पर, तो अल्लाह इससे उसकी इज्जत बढ़ाएगा। ऐसी आजीज़ी से दुआ मांगो जैसे हाँ, लेकिन ये अल्लाह के नबी की खबरें हैं, इसका यकीन दिल में आएगा तो आदमी इसके मुताबिक अपने आप को चलाएगा। तो जो कुछ मेरे और आपके पास है वो इम्तिहान और आजमाइश के लिए है। जिंदगी के बनने न बनने का ताल्लुक इससे है ही नहीं। जिंदगी के बनने और न बनने का ताल्लुक तो अल्लाह की जात से है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमा रहे हैं, युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्द, कि आसमान से अल्लाह ताला शानहू जमीन का निजाम चलाते हैं। हाँ, वहां से चलता है। वक्त पर बारिश हो बरसाएगा तो बरसती है, हाँ, वरना बेवक्त बारिश बरसकर नुकसान होता है आदमी को। अल्लाह के सामने रात को आजिज़ी करना। इसलिए किताबों में आता है कि जब इंसानों को बारिश की जरूरत हो तो वक्त पर बारिश बरसे, और जब बारिश की जरूरत न हो तो बारिश रुक जाए, तो समझो कि आसमान वाला जमीन वालों पर खुश है। और वक्त पर बारिश न बरसे और जरूरत न हो और बरसे तो समझ लो कि आसमान वाला खुश नहीं है। मेरे दिल पर तो हिदायत पर जबान दे। और जब आसमान वाला नाराज होता है ना, तो फिर आसमान से ऐसे फैसले करता है मुसीबतों के कि जिस पर इंसान परेशान हो जाता है। वो जिस जब चाहता है जैसे चाहता है। कुरान पाक में अल्लाह कह रहा है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो कुछ तुम पर मुसीबतें आती हैं ना, ये तुम्हारी मुसीबतें तुम्हारे हाथों की कमाइयां हैं, तुम्हारे अमान है। इन अमाल पर ऊपर से तुम पर मुसीबतों के दरवाजे खुलते हैं। और नतीजा ना है उससे नाउम्मीदी होना। हाँ, आज हम परेशान यूं हैं कि हमने अल्लाह जी को नाराज किया है, जिसके हाथ में सब कुछ है, बाकी सबको राजी करने के चक्कर में है और अल्लाह को नाराज किया है। हालात में दोस्तों, हमारे जो हालात, हमारे जो आजकल मसाइल हैं, प्रॉब्लम, और जो कुछ आप कहते हैं प्रॉब्लम, टेंशन, तो इससे दूर करने का किसी हुकूमत के हाथ में नहीं है, किसी माल वाले के हाथ में नहीं है, और इंसान के अपने हाथ में भी नहीं है। इसको दूर करना ये अल्लाह के हाथ में है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा आपने हिजरत फरमाई, और मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद आपने एक बयान दिया साहबा के सामने, और वो बयान ये था कि मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि जो भी आदमी अपना मामला अल्लाह से दुरुस्त करेगा, किससे बोलो, अल्लाह से दुरुस्त करेगा, तो अल्लाह उसके और मखलूक के दरमियान के मामले को दुरुस्त कर देगा। और डरना नहीं किसी से, किसी का तो कहीं नहीं, इससे क्या मियाँ बीवी के मामले को दुरुस्त अल्लाह करेगा तो होगा। तुमसे डरना क्या? माँ बाप औलाद के दरमियान के मामले को अल्लाह दुरुस्त करेगा तो होगा। और मायूस होकर काम हुकूमत और रियाया के दरमियान के मामले को अल्लाह दुरुस्त करेगा तो होगा। अल्लाह से दुआएं मांगना, लेकिन अल्लाह कब करेगा? जब ये अपना मामला अल्लाह से दुरुस्त करेगा, हम कमजोरों की मदद भी करेगा। हाँ, और हम कमजोरों अल्लाह की इताअत करे।
اور اللہ ہی میرے دوستوں اللہ کی کاروبار میں اللہ کے حکم کے مطابق ایمانداری امانت داری کے ساتھ کاروبار کرے. مدد باطل کے ساتھ نہیں ہے. اللہ نے اس کو مال دے رکھا ہے اور محلے میں غریب ہے تو غریبوں کی مدد کے ساتھ زندگی گزارے. گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہاں کسی میرے بھائی حق پر آئے, حق پر, نام پر نہیں. اس میں ہم نے حلال کمائے. کی ترتیب اللہ نے حلال کمانے کو اور حلال کھانے کا حکم دیا ہے. سوچنا اور یا ایھا الناس کلوا من الطیبات, اے لوگوں حلال کھاؤ, مانگ کر پاک روزی کھاؤ. کوشش کرنا حرام کھانے کا حکم نہیں ہے. اور اللہ نے کسی بندے کی حرام کی روزی نہیں رکھی. ضرور آئیں گے. حرام اللہ نے ہر انسان کو جو روزی اس کی کہتی ہے وہ حلال روزی کہتی ہے, حرام نہیں. رہی بات انسان خود حرام کی طرف جاتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے راہ میں نکلو, ایمان سیکھنے نکلو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. 3 دن میں آ جائیں گے. ہاں کہ کوئی انسان اس تک نہیں مر سکتا جب تک اپنی مقدر کی روزی پوری نہ کرے. دنوں میں اپنے لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. انسان ہرگز نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنے روزی کو پورا نہ کرے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ کھا نہیں سکتے لیکن ان کی مقدر کی روزی باقی ہوتی ہے تو ڈاکٹر ٹوٹی سے پہنچاتے ہیں. فرماتے تھے اگر ٹوٹی ہمارے ساتھی یہاں سے اپنی قربانی ان کے مقدر کا جو اس کو پہنچاتے ہیں جہاں تک اللہ چاہتا اور ہے جب وہ پورا ہو جاتا ہے پھر وہ مر جاتا ہے. پہنچنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ عمومی ہدایت کا معاملہ دے گا. ہاں تو حدیث میں لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها کہ ہرگز کوئی آدمی مر نہیں سکتا جب تک اپنی مقدر کی روزی کو پوری نہ کرے. اسی فرمایا اللہ کے نبی نے فاجملوا فی الطلب, تو روزی کے معاملے میں ذرا دھیرج رکھو, ہائے ہائے نہ کرو. مقدر کی روزی تمہاری تمہیں ملنی ہے, اس کو پوری کے بغیر تم مرو گے ہی نہیں. چائے ڈالنے کے بعد چائے بن جائے. فاجملوا فی الطلب, روزی کمانے میں دھیرج سے کھاؤ, ہائے بند کھاؤ. وتوکلوا علیہ, اور اللہ پہ بھروسہ رکھو کہ اللہ نے میری مقدر کی روزی کہتی ہے نا, میرا اللہ مجھے پہنچائے گا. اسے کتابوں میں آتا ہے آدمی کی روزی آدمی کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے آدمی کو اس کی موت تلاش کرتی ہے. اس مقدار تک تو ہماری نادانی ہے, ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ہائے ہائے تیرے چکر میں مولتا ہوں, بہت ٹینشن میں آئی سے دعا کرو. اور ٹینشن میں آنے کی ضرورت کیا ہے تجھے؟ 3 مرتبہ 3 دن لگائے. اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے وَقَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. میرے بندے تو سوچ تو صحیح, تیرے سوا کتنی مخلوقات ہیں. ان مخلوقات اپنی پیٹ پر اپنی روزی لے کے گھومتی نہیں ہے. جہاں تک اللہ چاہتا ہے اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے, اللہ تجھے بھی روزی دے گا. روزی دے گا اللہ ہے. پیسوں کے ہونے کے بعد دلوں کا روح اللہ کی طرف تو پڑھنا شروع ہو جائے گا. تبلیغ میں یہ سلسلے جانے کا ہے. قربانی بڑھا کر اپنی ایمان سطح تک پہنچائیں گے. ادھر ادھر یہ تو سب محتاج ہے. اس دنیا والوں کے پاس جو ہے وہ تو محتاج ہیں, ہم سے زیادہ محتاج ہے. جو جتنا زیادہ مال والا ہے وہ اتنا ہی محتاج ہے. قربانی پر رہنے کی کوشش آپ دیکھنا, اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے ان پر. حدیث میں آتا ہے یابن آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. املؤ صدرک غنا, اللہ نے کہہ رہے ہیں میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا اور ٹینشن سے خالی کر دوں گا. واسد فقرک, اور تیری محتاجی کو دور کروں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اگر تو نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا, ہماری پاس وقت نہیں, نماز پڑھوانو عام کیم, ٹھیک ہے کر. املاؤ صدر ملا تو یدئی کا شغل, میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. پھر چھٹی نہیں ہے,
پھر ٹینشن بڑھتا ہی جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے میرے دوستوں بڑی بڑی کمپنیاں والے ان کی آفس میں بیٹھتے ہیں تو ان کی ٹیبل پر 5-6 ٹیلی فون ہوتے ہیں. ایک کافی نہیں ہوتا, 5-6 بیٹھے ہیں. اب ایک ٹیلی فون بنوانی وہ ابھی اٹھایا, ابھی رکھا ہی نہیں, دوسرا ٹیلی فون کی بات نہیں ہے. اب وہ اٹھاتا ہے, یہ رکھتا ہے, پھر وہ پکڑتا. ملا تو یدئی کا شغلن, میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. ولا اسد فقرک, اور تیری محتاجی دور نہیں کروں گا. آپ دیکھو کہ دنیا کے مال کمانے والے 1-2 لاکھ کی جہاں سے سود کی رقم اٹھاتے ہیں, پھر پورا نہیں ہوتا تو یہاں سے 5 لاکھ کی سود کی رقم اٹھاتے ہیں. ان کا کام, ان کی محتاجی دور نہیں ہوتی. ہزار سے 1 لاکھوں پر, لاکھوں سے کروڑوں پر آنے کے بعد بھی محتاجی دور نہیں ہوتی. اللہ محتاج رکھتا ہے ان کو. وہ اتنے بڑے محتاج ہوتے ہیں. غریب کو تم 5,000 دو تو وہ خوش ہو جائے گا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے. 5,000 میں اس کا کام پورا ہو جائے گا, ضرور پوری ہو جائے گی. اور اگر میں دوستوں مالدار کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ لو 5,000 اپنے کام لاکھ سے, تو کہ میں 5,000 میں شو کروانا, 5 لاکھ لاؤ نا. وہ اتنی زیادہ محتاج ہے. عجیب حال ہے, اللہ محتاج کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو, ہم اپنی ایمان کو بنائیں اور اپنے اللہ سے تعلق صحیح کریں. اللہ سے تعلق پیدا کرو. ایمان کے معنی یہی ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا. ہم دنیا والوں سے تعلق پیدا کرتے ہیں کہ وقت پر کام پڑے تو نہیں, اللہ سے تعلق پیدا کرو. ایمان سے, ایمان کے ذریعے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. اور جب ایمان سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کے دعاؤں پر اس کے کام بناتے ہیں. ہاں, اور پھر اللہ اسے غنی کر دیتے ہیں. گھر میں کچھ بھی نہیں تب بھی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, کوئی پریشانی نہیں. اور کوئی حاجت آتی ہے تب بھی پریشانی کہ اللہ نے حاجت بھیجی ہے نہ اللہ پوری کرے گا. یہ اندر ایمان کا پاور یہ ہوتا ہے اندر. جیسے دنیا میں ایک آدمی, ایک حکومت ہے, دنیا کی حکومتیں اپنے سے بڑی حکومت سے ان کے تعلقات بناتی ہے, اور تعلقات بنانے کے بعد ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ کوئی فرق کی بات نہیں ہے, کوئی معاملہ آئے گا تو اپنے ساتھ ہے. ایسے اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ہی بات ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمارا مسئلہ حل کرے گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی ہجرت کے لیے نکلے اور غار ثور میں جا کر آپ ٹھہرے, اور مکہ والے آپ کو پکڑنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے پھیل گئے, ڈھونڈنے کے لیے کہاں گئے, اور ڈھونڈتے غار ثور کے منہ تک پہنچ بھی گئے. اب صدیق نے اندر سے دیکھا کہ یہاں تک آ گئے ہیں. اب صدیق کو ایک دم فکر سوار ہوئی کہ اگر اندر آئے ہیں اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائیں گے. رو رہے تھے, ان کے آنسو حضور کے چہرے پر گرے. تو اللہ کے نبی ان حالات میں بھی, اللہ کے نبی غار ثور میں حضرت صدیق کی گود میں سر رکھ کے سو گئے تھے. حضور کو کیا اطمینان ہے, سو گئے. جب ابو صدیق کے وہ آنسو حضور پر گرے تو آپ جاگے, کیا بات ہے؟ تو حضور یہ تو یہاں تک آ گئے, قریب آ گئے یہاں, بالکل کیا ہوگا؟ تو حضور نے ایک ہی بات کہی, لا تحزن, فکر مت کر, ان اللہ معنا, اللہ اپنے ساتھ ہے. کون اپنے ساتھ ہے؟ اللہ کا. اللہ کو ساتھ لو, یہ کیا کر سکتے ہیں پیشاب کے محتاج؟ ان کے ہاتھ میں ہے کیا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے مکہ والوں نے باقاعدہ اپنی کانفرنس کی تھی. کانفرنس اگلے دن
اور کانفرنس میں یہ سوچتے تھے کہ اگر کوئی ایک خاندان والا حضور کو قتل کرے گا تو اس کا خاندان بدلہ لے گا. کرنا کیا؟ دارالندوہ ان کا تھا جگہ، جیسے آج کل کے تمہارے پارلیمنٹیں ہوتی ہیں نا، ایسی ان کی دارالندوہ تھی. وہاں بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے تو کانفرنس میں شیطان بھی آیا ایک بوڑھے کی شکل میں. ہاں، اور شیطان نے وہاں سب سنتا رہا. پھر شیطان نے ایک رائے دی کہ دیکھو مکہ میں جتنے خاندان ہیں ان تمام خاندانوں کے جتنے جوان ہیں، ان تمام جوانوں کو جمع کر کے حضور کے گھر کا گھیرے میں لو، اور یہ تمام مل کر حضور پر ایک ساتھ حملہ کریں گے تو پھر جو مارے گا اس کا خاندان کون ہے کچھ پتہ نہیں چلے گا، مکہ والے بدلہ نہیں لے سکیں گے. تو تالیاں بجی، ہاں یہ برابر ہے. یہ شیطانوں کے جہاں کانفرنس ہوتی ہے تالیاں بجتی ہیں. کیا ہو گیا کہ اگلے دن رات کو حضور کے گھر کو گھیرے میں لینا ہے، اور پورے آپ کے گھر کو انہوں نے گھیرے میں لیا کہ صبح اٹھی ہوگی، اللہ کے نبی اٹھ کر بیت اللہ میں نماز پڑھنے جائیں گے، اس وقت سب مل کر ختم کر دیں گے. یہ تو ان کا اتنی کانفرنس میں ہوا. اللہ کا اوپر فیصلہ ہوا کہ میرے نبی کو اسی حال میں نکالنا ہے. تو اللہ کی طرف حکم اللہ کے نبی پر آیا کہ آج کی رات تمہیں مدینہ کے لیے ہجرت کے لیے نکلنا ہے. اسی دن چنانچہ حضور نے ابو صدیق سے کہا کہ بیعت چلنا ہے. تو ابو صدیق نے اپنے غلام سے جو 2 اونٹیاں انہوں نے پالی تھی وہ 2 اونٹیاں وہیں غار ثور کے وہاں جا کر وہاں بھیج دیا ان کو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں جب صبح رات نکلنے کے لیے اٹھے تو آپ نے حالات دیکھے، سب دیکھ لیے. آپ نے حضرت علی کو اٹھایا، حضرت علی آپ کے پاس سوئے تھے، اٹھایا اور کہا دیکھو یہ مکہ والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، یہ امانتیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، تم اس امانت کو ادا کر کے مدینہ آ جائیے. یہ حضور نے ان کو کہہ دیا. اور اللہ کے نبی نکلے، وہ تو تلواریں کھلی رہ کے کھڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے نکل رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے آپ کے اور آپ کے دشمنوں کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکے گی. تاریخ کی کتابوں میں محمد الرسول اللہ کی کتاب ہے تاریخ کی، حضرت مولانا محمد میاں دہلوی کی، اس میں یہ روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ میں مٹی دے کر ان کے سروں پر رگڑتے ہوئے نکلے ان کے بیچ میں سے، اور یہ کچھ نہیں دیکھتے کہ کیا ہوا، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا. آپ نکل کر تشریف دے گئے. صبح تک ذرا روشنی ہوئی تو شیطان پھر وہی بڑھاپے کی گھوڑے کی شکل میں آیا. کیوں کھڑے ہو؟ کہیں انتظام میں ہے، وہ نکلیں گے تو ماریں گے. تو وہ تو گئے، اور دیکھو تمہارے سر پر مٹی رکھ کے گئے ہیں. تو سب نے دیکھا تو مٹی تھی. اب یہ سو کے اور گئے حضور کے گھر میں. تو حضور کے گھر میں تو علی جو خراٹے لے کے سو رہے تھے. حضرت علی کو حضور جو فرمایا نا کہ یہاں یہ امانتیں دے کر مدینہ آ جائیے، تو ان کو یقین تھا کہ مجھے کوئی مار نہیں سکتا، ورنہ ایسی پوزیشن میں آدمی کو نیند آئے. دشمن نے گھیرا ہے اور آپ کو مارنے کے لیے تمام اسکیم بنی ہوئی ہے، اور حضور ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ علی تم یہاں لاؤ، سو جاؤ، یہاں رہو اور امانتیں دے کر آئی ہو. تو حضرت علی سو گئے خراٹے لے کر. اور جب یہ اندر پہنچے تو اندر پہنچنے کے بعد حضور تو تھے نہیں.
حضرت سو رہے تھے، ان کو جگایا، کہاں گئے؟ تو مجھے کیا پتا، میں تو سویا ہوں۔ یہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ان سے ڈر رہے ہیں۔ مخلوق ہے۔ اس میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایمان پر محنت کی جائے۔ ایمان پر محنت کرنے سے ایمان آتا ہے، ایمان بغیر محنت کے نہیں ملتا، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہاں، اور ایمان دل میں، ایمان کی جگہ دل ہے، اور دل میں بات کو اتارنے کے لیے اللہ نے 4 رستے رکھے ہیں: آنکھ، کان، زبان، دماغ۔ یہ ہے مائکروفون۔ دل کی مثال ایسی ہے جیسے ٹیپ ریکارڈ، ایک زمانے ٹیپ ریکارڈ ہوتی تھی نا، تو ٹیپ ریکارڈ میں مائکروفون میں جو بولو وہ اندر ٹیپ ہوتی جاتی تھی۔ ایسے میں دوستو یہ 4 رستے جہاں بھی آدمی استعمال کرتا ہے وہ چیز اس کے دل میں اترتی ہے۔ اگر یہ آنکھیں مخلوق کو اس نگاہ سے دیکھے کہ اللہ جی نے پیدا کی ہے، یہ پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج ہے، ایسے وجود میں بھی اللہ کی محتاج ہے، اس نگاہ سے دیکھے آدمی تو پھر اس دنیا کی چیزوں کا اندر میرے دوستوں یقین نہیں آئے گا۔ یہ تو محتاج ہے، اپنے وجود میں محتاج ہے، تو ہمیں نفع نقصان پہنچانے بھی اللہ کی محتاج ہے۔ ایسی مزید ویڈیو سننے کے لیے آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو ہاں، سبسکرائب کریں۔ آدمی کی آنکھ جس چیز کو جس حیثیت سے دیکھتی ہے نا، تو اس کی زبان وہ بولتی ہے، اور جو بولتی ہے وہ کان سنتے ہیں، اور جو کان سنتے ہیں وہ دماغ سوچتا ہے، اور اس کے بعد وہ چیز اس کو اندر اترتا ہے دل میں۔ ہاں، آدمی شیر کو دیکھتا ہے تو شیر کو اسی طرح سے دیکھتا ہے، شیر پھاڑ جائے گا، تو اس کی زبان اس اعتبار سے بولتی ہے شیر، یعنی پھاڑ کھائے گا، اور اس کے کان یہ سنتے شیر۔ تو اب وہ پھاڑ کھانا یہ اس کے دل میں اترتا ہے، تو پھر وہ اپنی جگہ چھوڑ کے گھر میں گھستا ہے کہ شیر پھاڑ کرے گا۔ اور یہی زبان شیر کی، ہم جب بچے تھے اس زمانے کہتے کہ بلی شیرنی راگنی ماشی۔ بلی جو ہوتی ہے، بلی کا چہرہ اور سر جو ہے وہ شیر کے مشابہ ہوتا ہے، شیر جیسا۔ لیکن آدمی بلی کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ بلی کچھ نہیں کر سکتی، تو بلی کا ڈر نہیں ہوتا، اور اسی بلی سے بچے کو ڈراتا ہے بلی۔ تو اب بچے کے دل میں جب بلی کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو بچہ ڈر کر باہر نکلتا نہیں۔ اس کے بابا کے دل میں بلی کا ڈر نہیں ہے، کیوں؟ اس کے بابا نے یہ سنا ہے کہ بلی کچھ نہیں کرتی، تو بلی کا ڈر نہیں ہوتا۔ پولیس والا بھی اپنی جگہ انسان ہوتا ہے، 2 آنکھ 2 کان والا ہے نا، اور پولیس جیسا وہ میرے دوستوں میونسپلٹی کے وہ کلرک ہوتا ہے جو تمہارے پاس تو ٹیکس ایشو کرنے آتا ہے، اس کے بعد بھی خاکی لباس ہوتا ہے، لیکن دونوں کو دیکھنے کا حیثیت الگ ہے۔ پولیس والے کو کس حیثیت دیکھتا ہے کہ اس کے پاس پاور ہے، یہ نقصان پہنچائے گا، اور وہ جو ہے نا میونسپلٹی کا وہ ٹیکس وصول کرنے والا، یہ تو میونسپلٹی وصول کرنا رہا، تو اس کو دیکھ کر آدمی ڈرتا نہیں ہے، حالانکہ ہے دونوں کے خاکی لباس اور دونوں انسان ہیں، لیکن دیکھنے کی حیثیت الگ ہے۔ ایسے اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا ہر مخلوق کو اس حیثیت سے دیکھو، یہ مخلوق ہے، محتاج ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اس حیثیت دیکھو۔ صحابہ اس حیثیت دیکھتے تھے، شیر کو شیر ہونے کی حیثیت نہیں دیکھتے تھے، صحابہ شیر کو مخلوق ہونے کی حیثیت، کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے،
اور یہ نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کا محتاج ہے. یہ ایمان کی نگاہ یہ ہے. آج ہم میں تو مال سے کام ہوگا، شرک سے کام ہوگا. اب وہی اسی ایسے تو اس کو دیکھتا ہے، وہی بولتا ہے، وہی سنتا ہے، تو دل میں اسی کی بات اترتی تھی اور پھر انہی سے ڈرتا ہے، انہی کی رعایت میں جاتا ہے، انہی کی غلامی کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، کلمے میں پہلے لا الہ ہے. دیکھو یاد رکھو، کلمے میں پہلا جز ہے لا الہ اور دوسرا ٹکڑا ہے الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے ذریعے دنیا میں جتنی اللہ کے ماں سوا جتنی مخلوقات ہے، ان کے بارے میں یہ اپنے دل میں یقین اتارے کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا، یہ محتاج ہے. اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کا بھی یقین نکالو کہ میرا مال بھی کچھ نہیں کر سکتا، میری سیٹھائی بھی کوئی کام نہیں کر سکتے، مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوگا. ہر مخلوق کا دیکھو، ہمیشہ یاد رکھو، دنیا میں جو مخلوقات ہیں نا، ایک تو وہ مخلوقات ہیں جس پہ انسان کا کوئی بس نہیں ہے. سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ تمام مخلوقات ہیں. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا آسان ہے، ان سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن ایک مخلوق وہ ہے جو انسان کے قبضے میں ہے اور انسان کے پاس رہتی ہے. اس میں وہ مخلوق اس کے بھائی کے پاس ہے مال، اس کے پاس نہیں ہے. تو اس مال کی نفی کرنا بھی آسان ہے. تارا مال بھی شو تمہارا وہ کہنا آسان ہے. لیکن جب یہ مال اس کے پاس آ جائے تو پھر کہنا بہت مشکل ہے کہ آپ ہمارا مال بھی کہیں نہیں جائے. وہ مشکل ہے. دو آدمی لڑتے ہیں نا، ایک کے پاس لاٹھی ہوتی ہے، ایک کے پاس لاٹھی نہیں ہے. یہ بغیر لاٹھی سے اس کے پاس جاتا ہے کہ تو شو کرے چاہیے تاری لاٹھی شو تھا یوں کر کے دوڑا نا، تو وہ دوڑا بھاگا، تو بھاگتے بھاگتے لکڑی چھڑ گئی. تو یہ جو کہتا ہے نا تارے لاٹھی سے، وہ پہلے لکڑی پر کرتا ہے. آج تاریخ باہر وہ اس کے پاس ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ نہیں لاکڑے انہیں پاس آئے تو اور کیا آئے تاریخ مائیں اوپر گوئے تو دوسرے کے پاس سے تو کچھ نہیں ہوگا، اور اس کے پاس آ گیا تو اب سب کچھ ہوگا. تو آدمی کو دوسرے کے پاس ہو تب بھی نہیں ہوگا کچھ، نہ میرے پاس ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ میرے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. کلمے میں یہ محنت کر کے ہمارے اندر میں یقین اتارنا پہلے کہ ماں تو ابھی جب تشکیل ہوگی تب پتہ کہنا ہوں ہم تو مارا جاننا ایک اچھا کہ مطلب وہ نہیں ہو تو بھائی ایشو جیسے تاراک میں سے ہو. آدمی بہت کچھ دکان میں اور آفس میں جاتا ہے کہ یہ کروں گا اور اللہ میاں ذرا سا ایک کیلے کا چھلکا پیر میں لا کے جو گراتے ہیں تو پیر جو ٹوٹتا ہے تو کہیں جاتا ہے، پھر کوئی نہیں کر سکتا. تو نفی پوری کائنات کی ہر چیز کی نفی، جن دوسروں کے پاس جو ہے اس کی نفی، وہ میرے پاس ہے تو میری چیزوں سے میرے مال سے بھی کچھ نہیں ہوگا اس کی نفی، یہاں تک کہ اپنی ذات کی نفی کہ مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہی کرنے والے ہیں. یہ یقین کلمے پر محنت کر کے دل میں اتارنا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ، اسی لیے صحابہ نے کوئی بھی سفر ہوتا ہے تو آپ چھوڑا نہیں، چلے گئے، چل رہے ہیں، اللہ کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کرتے ہیں. اور جب یہ یقین دل میں آ جاتا ہے نا پھر آدمی بادشاہ بن جاتا ہے. ایمان معمولی طاقت کا نام نہیں ہے. ایمان ایک ایسا ویل پاور ہے اور اتنی زبردست طاقت ہے کہ جب انسان کو ایمان کی طاقت مل جاتی ہے پھر آدمی کسی مخلوق اور دنیا کی کسی چیز کا اثر نہیں لیتا. اور حضور کا فرمان ہے
کہ آدمی کے دل سے جس مخلوق کا ڈر نکل جائے گا وہ مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایسی مزید ویڈیو سننے کے لیے آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو سبسکرائب کریں۔ ہاں، اسی میرے بھائی میرا عزیزو، ایمان سیکھنا ہے۔ ایمان تو ایمان کی محنت سے آئے گا اندر، اور جب ایمان اندر آ جائے گا تو پھر آدمی کو ایک بہت زبردست طاقت مل جائے گی اور مخلوق سے پھر اس کا ڈر نکل جائے گا، اور پھر جب اللہ کا تعلق اس کو مل جائے گا تو پھر اللہ سے اپنا معاملہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر یہ نہیں کرے گا آشنا کا مالا اللہ بہو موٹو، اللہ سے اللہ بہو موٹو۔ آج ہمارے زبان کا اللہ نہیں ہے، مخلوق کی تومہ نے کہ وہ اخبار پڑھ کے پیپر آج پیپر مایوس ہے، ارے آئی سے چوس ہے، اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ یہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اپنے ساتھ اللہ کو کر لے، پھر کوئی حل کی بات نہیں ہے۔ ایمان والا اسی لیے ایمان والا دنیا میں چین اور سکون سے اس لیے رہ سکتا رہتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہاں، اور پھر اللہ سے دعا کے راستے اللہ نے اس امت کو نماز دی ہے۔ نماز معمولی عمل ہے، نماز اللہ کے دربار میں حاضری کا نام ہے۔ جیسے دنیا کے نواب اور دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی دوست دربار ہوتے ہیں، ان دربار میں لوگ جاتے ہیں اپنی ضرورتوں کو لے کر، اور وہ ضرورتوں کی مانگ کرتے ہیں اور ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایسے ہی مسجدیں اللہ کے دربار ہیں، اور اس میں مسجد میں اللہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے، اور نماز کے لیے بلاتا ہے کہ نماز کے ذریعے اپنا تعلق مجھ سے جوڑ کر مجھ سے اپنی ضرورتیں مانگو، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا۔ جب نماز فرض ہوئی نا تو صحابہ نے خوشی منائی، 50 نمازیں فرض 50 نمازیں فرض ہونے کی اوپر تھی، وہ 50 کو اللہ نے 5 رکھی، تو 5 نمازیں جب ملی تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اب تو اللہ سے لینے کا راستہ مل گیا۔ اور حضور نبی صحابہ کو نماز ہی بتائی، صلاۃ الحاجت، کہ تمہاری جو حاجت ہونا ہے اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑو، اور پھر اللہ سے اپنی حاجت مانگو، اللہ تمہاری حاجت پوری کرے گا۔ نماز کے معنی کیا ہے؟ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے کا نام نماز ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں۔ اور اللہ نے اس امت کو جہاں بھی یہ چاہے کانٹیکٹ کرے اس کے لیے نماز دی، اور نماز کے لیے نماز کے پڑھنے کی جگہ زمین کو بنایا، اور زمین کو خدا نے پاک کیا کہ زمین پاک ہے، جہاں بھی تجھے ضرورت پڑے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ کر کے اپنی ضرورت مانگ لے۔ کتاب میں آتا ہے نا کہ جب آدمی نماز کے لیے رکعت شروع کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کے، تو اب اس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا تقسیم کیا ہے۔ اللہ نے کہہ رہے ہیں آدھا آدھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ آج سے کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد اور تعریف بیان کی ہے۔ الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، ایک ایک آیت پر جواب ملتا ہے وہاں سے۔ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا بینی و بین عبدی،
بولے عبدی ما سأل، کہ آدھا میرے ذمے نہ آدھا اس کے ذمے. کیا ہے؟ ایاک نعبد، بھائی اللہ تیری مانیں گے. کس کی مانیں گے؟ تیری مانیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد لیں گے. مانیں گے تیری اور مدد لیں گے تجھ سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدھا بینی و بین عبدی، آدھا میرے بندے کے ذمے ہے کہ وہ میری مان کر چلے، اور آدھا میری ذمے ہے کہ میں اس کی مدد کروں. ہاں پھر آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے بندے کا سوال ہے اور میں اس کا سوال پورا کروں گا. ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. نماز سیکھنے کی ضرورت ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب سے کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسی میں نماز پڑھتا ہوں ایسی نماز پڑھو. نبی والی نماز، یہ نمازیں بچوں والی. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، نماز پڑھ میری جیسی اور ایسے دھیان سے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس دھیان سے پڑھ. اب یہ نماز بنانے سے بنے گی. تبلیغ میں پہلا نمبر کلمہ ہے کہ کلمے پر محنت کر کے اپنا یقین اور ایمان بناؤ. دوسرا نمبر نماز ہے کہ اپنی نماز کو صحیح کرو اور اللہ کے دھیان والی نماز پڑھنا سیکھو. کیوں کہ تمہارے ہر کام کا تعلق اللہ سے ہے اور اللہ سے لینے کا راستہ نماز ہے. نماز بناؤ. اگر نماز صحیح ہو جائے گی نا آدمی کی، کلمہ اور نماز یہ دو صحیح ہو جائیں گے نا تو آدمی کی زندگی صحیح ہو جائے گی. زندگی سے ہو جائے گی. اور جہاں اس کا زندگی صحیح ہوئی، نبی کے طریقے پہ زندگی گزارنے والا بنا تو اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا. پھر اللہ سے جس وقت جو مانگے گا اللہ دے گا. اور نماز کو صحیح کرنے کے لیے علم ہے. اردو بھائی نماز بنانے کے لیے کیا علم ہے؟ اپنی زندگی میں آدمی کو جاہل نہیں رہنا چاہیے. معاف کرنا، ہم لوگ نماز تو پڑھتے لیکن نماز سیکھ کے نہیں پڑھتے. وہ بچپنے میں جو مدرسے میں سیکھی تھی وہی نماز ابھی پڑھ رہے ہیں. بڑے ہو کر کبھی نہیں سوچ فکر کی کہ کسی مولوی صاحب کے ساتھ کسی مفتی صاحب کے پاس پہنچ کر یہ کہتے کہ مفتی صاحب میں نماز پڑھتا ہوں کہ نماز صحیح ہو تو ذرا بتا تم جو غلطی ہو. بچپنے میں الحمد پڑھتے الحمدللہ رب العالمین. الحمد، وہ الحمد ابھی دادا ہوا لیکن الحمد نہیں ہوا. الحمدللہ رب العالمین، عالمین نہیں ہوا. ٹھیک ہے نہیں، صحیح نہیں کیا. قرآن شریف کو صحیح کرنا اور صحیح پڑھنا تو واجب ہے، اور قرآن پاک کو غلط پڑھنا تو گناہ ہے. سیکھنا پڑے گا آدمی کو. جماعت میں نکلنے کے بعد ہلکے بنتے ہیں. بہت سے لوگ جماعت میں اس لیے نہیں نکلتے کہ مجھے بندہ لوگ کو میں بدو جانی دے سے کہ میں نے نماز پڑھا بھی نہیں کیا ہوتی. ارے بھائی ایسا نہیں ہے، یہ تو بڑوں کا مدرسہ ہے. تیرے جیسے سب ہیں، سب اپنے کلمے کو صحیح کرتے ہیں، نماز کو صحیح کر رہے ہیں. تو بھی اپنی نماز کو صحیح کر لے گا، تیری نماز صحیح ہو جائے گی. نماز صحیح ہو جائے گی، تیری زندگی صحیح ہو جائے گی، اور تیری زندگی صحیح ہو جائے گی تو تیرے حالات صحیح ہو جائیں گے. ہاں، اسی لیے تیسرا نمبر علم ہے کہ جماعت میں نکل کر ہر کام کو تحقیق کر کے کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرو. علم کا نمبر اسی لیے ہے کہ کوئی کام بغیر تحقیق کے نہ کرو کہ یہ کام کرنا ہے، اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے، تاکہ وہ کام صحیح ہو، قبول ہو اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے. اور زندگی دو
زندگی میں ہم پر حقوق ہیں اللہ کے. ایک تو اللہ کا، اللہ کے نبی کا حق ہے، اور ایک مخلوق کے حقوق ہے. ان حقوق کو ادا کرنے کا اللہ کا حکم ہے. ہاں، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم تمہارے بھائیوں کی اور مخلوق کا جو حق ہے پورا حق ادا کرو. حقوق والا ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے. گھر میں بکری پالی تو بکری کا حق ہے، جانور کا حق ہے. اس کو وقت کھانا کھلانا، پانی پلانا اس کا حق ہے. پیاسا رکھنا گناہ کی بات ہے. بلی پالی ہے تو بلی کا حق ہے، اس کو دودھ پلاؤ. ایسے ہی ہمارے جو نوکر ہیں وہ نوکر ہمارے ہیں، لیکن ان کا حق ہے. ہاں، حضور پاک نے فرمایا جو تو کھاتا ہے وہ ایسے تیرے مزید نوکر کو ویڈیو کھلائے. سننے کے لیے آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو سبسکرائب جو تو پہنتا ہے اپنے نوکر کو پہنا. اپنا گھر بنائے تو گھر بنانے میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھ کر اپنے گھر کی دیوار کو اونچا کر. ایسا تو گھر نہ بنا کہ تیری دیوار کے ذریعے تیرے پڑوسی کے گھر کی ہوا رک جائے. یہ سب اللہ کے نبی نے بتایا اپنی امت کو. ہاں، یہ زندگی سیکھنے سے آتی ہے. 24 گھنٹے کی زندگی، یہ 4 مہینے جو اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا جا رہا ہے میرے بھائیوں، وہ حضور والی محنت میں لگنا، ایمان کی محنت، اعمال کی محنت، خدمت، اپنے کو چھوٹا بن کر چلنا سکھانا، تواضع. جماعت میں جب نکلتے ہیں نا تو جماعت میں مشورہ ہوتا ہے کہ کھانا کون پکائے گا. اب یہ تو گھر میں سیٹ ہے، اس کے تو گھر میں کھانا پکانے والے الگ پکا کے کھلا رہے ہیں، اور یہاں یہ جماعت کا کھانا خود پکاتا ہے اور پکا کے سب کو پہلے کھلاتا ہے، اور کھلانے کے بعد پھر کھاتا ہے اور پھر برتن دھوتا ہے. اب اس میں تواضع آتی ہے اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت آتی ہے، عزت آتی ہے کہ یار بھائی صاحب اللہ موٹا موڑا نہ یہ کھوا پکائے نہ اپنا کھوا رہے سے، عزت آتی ہے. خدمت میں خدا ملتا ہے. پھر گشتوں میں جب جاؤ گے تو مسلمان ہم تو اپنے گھر کے بڑے ہیں، اس کو کام کو جانتا ہے کون ہے. اب گئے میں شرم اب دھتکار رہا ہے. اب یہ اللہ کے لیے دھتکار پسند برداشت کر رہا ہے چھوٹا. ہمارے ایک ملک میں ایک پولیس انسپکٹر تھی، جماعت لگے تو محلے کے گشت میں نکلے. اب گشت میں نکلتے تو ایک وہ پان کی دکان والے کے پاس گشت میں، اور متکلم وہ تھے اور وہ ان کو جانتا نہیں تھا. اب اس نے السلام علیکم جا جا. ارے بھائی کچھ اللہ کے لیے بات کرنی پڑی نہیں بن وہ جھٹکاتے رہے، اور یہ بھائی تو آگے پھر آگے چل دیے. آگے چل دیے تو کسی میں تجھے خبر بھی کون ہے، PI ہے. اب ہے کر کے اترا، ان کے پیچھے گیا تو وہ بھی چلتے ہی رہے، یہاں تک کہ مسجد کے دروازے تک لے گئے. کچھ کہا نہیں ان کو، اور کہ بھائی آ جا مسجد میں آ جا. جی ہاں، اندر سے آدمی کی زندگی بنتی ہے، اور یہ جتنا چھوٹا بن کر چلتا ہے نا اتنا اس کے محلے میں اس کی عزت بڑھتی ہے. کہ انہیں موٹائی نہ تھی، علی صاحب نے موٹائی نہ کیا، ہمارے شادی بیسس ہمارے پاس آواز بیشموں میں لوگوں میں بدو چھو کر برداشت کر رہے. عزت تو تواضع سے ملتی ہے. بڑے بڑے ہوں شیٹ تو شیٹ تیواد ہے. تو بھی اللہ نہ بندو یہ بھی اللہ نہ بندو اللہ دے کوڑی آل دے پیسہ اس کو غریب رکھا اللہ نے. یہ کوئی سمجھ کمال کی بات نہیں ہے. آدمی میں تواضع، غریبوں کے گھر جانا. ہمارے محلے کے ذمہ دار لوگ جب غریبوں کے گھر جا کے بیٹھیں گے نا
اللہ کی بات لے کر جائیں گے نا تو ان کے دلوں میں ایک ان کی عزت آئے گی کہ حاجی صاحب مارا گیا، عزت آئے گی، اور وہ ان کی بات کو سن کر مسجد میں آئیں گے کہ حاجی صاحب آئے۔ اس طریقے سے ہمارے محلے میں بے نمازی نہیں رہیں گے۔ ہمارے محلوں میں بے نمازیوں کا رہنا یہ میرے دوستوں بہت نقصان کارک ہے۔ ایسا سمجھو کہ حکومت کا کوئی چور ڈاکو، اس ڈاکو کو تم پناہ دو تو حکومت میں تمہارا کیا حال ہوگا؟ تو نماز کا چھوڑنے والا تو بہت بڑا گنہگار اللہ کے ہاں اکبر کبائر ہے۔ چوری شراب وغیرہ سے بڑا گناہ میرے دوستوں نماز کا چھوڑنا ہے۔ ہمارے محلے میں کتنے بے نمازی ہیں، اب ان بے نمازیوں کے ہوتے ہوئے اللہ کو کتنی ناراضگی ہوگی۔ اب سوچو، تو یہ میرے دوستوں ایک محنت ہے جس محنت کے ذریعے ہماری اپنی بھی اصلاح ہے، ہمارے محلوں میں دین زندہ ہوگا، مسلمان غلط زندگی چھوڑے گا، اللہ کی اطاعت پر آئے گا، اور جتنا یہ اطاعت الہی پر آئے گا اللہ کی طرف سے آسمانوں سے برکتوں کے، رحمتوں کے، مددوں کے دروازے کھلیں گے۔ دنیا بھی اللہ ہماری بنا دے گا اور آخرت بھی ہماری بن جائے گی اگر ایمان اور اعمال والی زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے مر کر جائیں گے تو اللہ کی ملاقات ہماری خوشی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کو جسم یوسف الحبیب علی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ آدمی جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ موت سے ڈرتا نہیں، وہ تو اللہ کی ملاقات اس کے دل میں شوق ہوتا پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ملاقات ہو جائے۔ لیکن معاملہ اللہ سے صحیح ہو تب اللہ سے محبت پیدا کی، اللہ کی دوستی پیدا کی، اللہ کے نبی کی محبت دل میں پیدا کی ہے تو موت کے وقت میں خوشی ہوگی کہ میں مروں گا، مرنے کے بعد اللہ کے نبی کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو ایک صحابی ان کی موت کا قریب آیا، ان کی بیوی جو ہے وہ رونے لگی، انہوں نے پوچھا تو کیوں روتی ہے؟ کہ آپ جا رہے ہیں تمہاری جدائی پہ رو رہی ہوں۔ تو ایک دم وجہ میں آئے اور کہتے ہیں بہت طرح ارے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ موت آ رہی ہے، غدن نلقا محمد واحد بات، موت آئی اور گئے قبر میں تو اللہ کے نبی کے ساتھی کی ملاقات ہو جائے گی، مزے آئیں گے۔ یہ حضور کی دعاؤں میں ہے کہ اللہ تیری ملاقات کی مجھے محبت دے، تیری محبت، تیری ملاقات کی محبت۔ تو یہ تو میں دوستو جو اللہ کا بندہ دین میں اور دین کی محنت کرتے ہوئے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑتے ہوئے جب مرتا ہے نا تو اس کی موت تو عید کا دن ہوتی ہے اس کے لیے، اور قبر میں جب اس کو لوگ دفن کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ شانہ بشیر مبشر 2 فرشتے بھیجے گا قبر میں، اور یہ فرشتے آگے کہیں گے نم کنومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اب تجھے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اللہ ایمان والوں کے قبروں میں 77 کھڑکیاں جنت کی کھول دیتے ہیں، وہ تو تم نے اب تو 6x3 کے قبر میں ابھی دفن کیا ہے، لیکن یہ ایمان والا اندر اس کے رشتے دار دفن کر کے جب جاتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ اس کی قبر کی دیواروں کو چوڑا کر دو، قبر چوڑی ہو جائے گی، جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، میٹھی نیند قبر میں سلا دیا جائے گا۔ کیوں کہ تو دنیا میں میرے لیے جاگتا تھا، فجر کی نماز میں اٹھتا تھا اور میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا، اب تو اپنی نیند پوری کر لے۔ ہاں، مسلمان کی نیند پوری ہوگی قبر میں، زندگی صحیح بنا کے جائے گا تب، اور اس کی بھوک اللہ دور کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے اللہ اسے جگہ دے کر سائے میں خدا اس کو جگہ دے گا، اور پھر اللہ اپنی طرف سے اس کے ناشتے کا انتظام کرے گا۔ روٹی پوری زمین کی روٹی، یعنی پوری زمین میں جتنے مزے اور جتنے مزے کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے،
اتنے مزے جمع کر کے اللہ ایک روٹی بنائے گا، اور روٹی بنانے کے بعد اس پر مچھلی کے جگر کے کباب تیار کر کے رکھے گا اور اپنے بندوں کو ناشتہ کروائے گا کہ میرے بندے قبر میں سو کے آئے ہیں، ابھی جاگے ہیں، ان کو ناشتہ کراؤ، ناشتہ کرائیں گے۔ پھر وہاں سے حوض کوثر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں کھڑے ہوں گے، ابھی میرے امتی آئیں گے۔ قبر میں نیند پوری ہوئی، عرش کے نیچے اللہ کے عرش کے نیچے اس کو ناشتہ کروایا گیا، بھوک ختم ہو جائے گی، اور آگے چل کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہاں ہی جائے گا تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے اسے جام کوثر دے کر یہ 200 کوثر کا پانی پلائیں گے، یہاں اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ اب جنت میں جب اللہ اس کو داخل کرے گا تو جنت میں سب جی کی چاہتیں پوری کرنے کے لیے تمام نعمت اللہ اس کو دے گا، ہمیشہ کی جوانی ہوگی جنت میں۔ ایمان والے کو ہمیشہ کی جوانی اللہ دے گا، اور 33 سال کی اس کی عمر ہوگی، ہمیشہ 33 سال کا رہے گا یہ، اور ہمیشہ کے لیے اللہ اعلان کرے گا او جنتیوں تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی موت نہیں آئی۔ تو یہ اعلان سننے کے ساتھ ایمان والا خوش ہو جائے گا، اب تو جنت میں ہمیشہ زندگی، ہمیشہ رہنا ہے نعمتوں میں، کروڑ سال کی وہ زندگی ہے جہاں اللہ اسے اپنی نعمتوں میں رکھے گا۔ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، اور جی کی چاہتوں کے پورا کرنے کے تمام سامان اللہ نے وہاں مہیا کیے ہوں گے، اور یہ وہاں زندگی گزارے گا۔ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایک جمعہ کے دن جنتی لوگ سوق الجنہ، جنت میں بازار ہوگا، اس بازار میں اپنی اپنی جنتوں سے نکل کر آئیں گے اور ملاقات ہوگی، آپس سے باتیں کریں گے کہ دنیا میں اپنی ملاقات وہاں ہوئی نہیں، وہ سب باتیں کریں گے، اور وہاں جنت کے بازار میں گھوم پھر کر ملاقاتیں کر کے پھر آئیں گے اپنی جنت میں۔ ہر جمعہ کو بازار لگے گا، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں پیدا کی ہیں جس نعمتوں کو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ حدیث میں ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ نے جنت میں ایسی نعمتیں اپنے بندوں کی بنائی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دماغ نے سوچا۔ ایسی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت تیار کی ہیں۔ کون سے بندے؟ جنہوں نے دنیا میں آخرت کی تیاری کی ہے ان کے لیے۔ اس میرے بھائیوں اپنی فکر کرو، ابھی تمہاری تشکیل ہوتی ہے، تشکیل کیا کرو، میری بیوی کا کیا، میرے بچوں کا کیا، میری دکان کا کیا؟ کبھی جب ہمیں شیطان یہ سوچنے دیتے کہ میرا کیا؟ ایسی مزید ویڈیو سننے کے لیے آپ اس حال میں میری موت آ گئی، میرے کلمے کا ٹھکانہ نہیں، میری نماز میں اللہ کا دھیان نہیں، میری 24 گھنٹے کی زندگی خدا کے احکام کے خلاف میں گزار رہا ہوں، اس حالت میں میری موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ آدمی یہ سوچے۔ اسی میرے بھائیوں ترتیب بناؤ، اللہ کی راہ میں نکلو گے۔ اللہ نے تو اس امت پر بڑا کرم فرمایا ہے، اور اپنے نبی کے ذریعے قرآن پاک میں اپنے وعدے بتائے، قرآن پاک میں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کو پانی پہنچاؤ گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرتا ہی رہے گا، ایک مرتبہ نہیں، اللہ کی مدد پہنچا کر گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دعا مانگی ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ اللہ کی نبی کی مقبول دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت کے معنی پانی پہنچانا، ہم اللہ کے راہ میں نکلیں گے، جائیں گے، گشت کریں گے، کتنے لوگ نماز کی طرف آئیں گے، کتنے لوگ غرض زندگی پر توبہ کریں گے، اور اللہ کا دین زندہ ہوگا، ہم اس کا ذریعہ بنیں گے، اور ہماری محنتوں پر جتنے لوگ دین پر، اعمال پر، نماز پر آئیں گے، اللہ ہمیں ان اعمال، مقبول اعمال کا ثواب دے گا۔
ہماری نماز تو قبول ہی نہیں کوئی، وہ بات کی بات ہے، لیکن ہماری محنت پر جو آدمی نمازی بنا وہ چاہے کیسی بھی نماز پڑھے گا، لیکن اللہ ہمیں تو مقبول نماز کا ہی ثواب دے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی خیر کے کام کے ذریعہ بنتا ہے، آنے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی ثواب دیتا ہے جیسے اس کام کو کرنے والا۔ اس لیے بھائیوں اپنی خیر مناؤ، چھٹی کبھی نہیں ملے گی، فرصت کسی کو نہیں ہے، بیمار کو بھی فرصت نہیں ہے۔ بیمار کو تم جا کے دواخانے میں کہو نا کہ ابھی تو تم بیمار ہو، دکان پر بھی نہیں جا رہے ہو، اب کچھ کرو، تو کہتا ہے مجھے میرے بھی کام ہے، مجھے بھی دوا پینی پڑتی ہے، انجیکشن روزانہ دینے پڑتے ہیں، میری فرصت نہیں ہے۔ فقیر سے کہو تیری تو دکان بھی نہیں، کھیت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو اللہ کے راہ میں نکل، کہتا مجھے بھی کام ہوتا ہے مانگنے کا، مجھے بھی مانگنے نکلنا پڑتا ہے۔ کسی کو فرصت نہیں ہے، اور فرصت بلکہ اگر سمجھو تو فرصت ہے، جب تک موت نہ آئے وہاں تک فرصت ہے، پھر موت کے بعد کوئی فرصت نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس بات کو فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، اپنی زندگی بنانے کے لیے 5 چیزوں کے جانے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ چاند سے تمہارے لیے، حیات کا قبل موت، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، کچھ بنا لو اپنے آپ کو، اپنا ایمان بنا لو، اپنی زندگی میں دین داخل کر لو، اللہ کے نبی والی زندگی اپنے اندر اختیار کر لو۔ ہاں، حیات ایک اللہ نے زندگی دی ہے، ایک موقع ہے چاند سے، اس میں کچھ کر لو۔ شبابہ کا قبل حرم، تیری جوانی تیری بڑھاپے سے پہلے غنیمت ہے، کچھ کرنا ہو تو کر لے۔ صحت کا قبل سقم، اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے، بیماری سے پہلے کچھ کرنا ہو تو کر لے۔ فراغت کا قبل شغل، اللہ نے جو فراغت اور محنت سے موقع دیا ہوتا ہے اور آدمی کو کچھ فرصت ملتی ہے، اس کو غنیمت سمجھ کے کچھ کر لے۔ اور غنا قبل فقر، اللہ نے تیری حالات اچھے بنائے ہیں، مال دیا ہے، عزت دی ہے، اور تجھے راحت و آرام کے اسباب دیے ہیں، اب تیرے لیے جو کچھ تیرے پاس ہے مال، اس مال کو اللہ کے دین پر لگا کر اپنا کچھ کر لے، ورنہ مرنے کے بعد کوئی پوچھے گا نہیں۔ اس لیے بھائی میرا عزیزو، یہ 5 چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہیں، زندگی بھی ہے، فرصت بھی ہے، غنا اور بے فکری بھی ہے، اور جوانی بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور صحت بھی ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو آج کل مت دیکھو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، آدمی کی سمجھ میں بات آتی بھی ہے، چاہتا بھی ہے، لیکن شیطان اس کو غلط راہ پر چلاتا ہے۔ نانی کے کا مت جا، وہ کہتا ہے جائے لیکن ابھی نہیں۔ التسفیہ من الشیطان، کہ کل کا خیال آنا یا یہ کہ ابھی نہیں بعد میں، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا مکر ہے، ٹلواتا ہے، ٹلواتا۔ نانی کہتا مت کرو، ابھی نہیں۔ تمہارے بہت سے ساتھی، بہت سے بھائی تمہارے ساتھ اجتماعات میں آتے تھے، ابھی وہ نہیں ہے، قبروں میں جا چکے ہیں۔ ابھی نہیں کہتے قبروں میں جا چکے ہیں۔ ہم بھی میرے دوستوں کو مل جائیں گے، اور اگر کہو کہ ابھی، تو ابھی کہنے کے بعد شیطان کے کمر ٹوٹیں گی اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے، من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا، میرا کوئی بندہ ایک ہاتھ، ایک بارش میرے طرف آئے گا نا، میں ایک ہاتھ بڑھوں گا، میں اس کی مدد کروں گا، میری طرف چل کر آئے گا، میں دوڑ کر لے لوں گا۔ اس لیے دوستوں اللہ کی دین کی محنت کے لیے اپنے آپ پر، محنت کے بغیر دین نہیں ملے گا۔ دنیا تو مقدر کے اللہ دے دے گا، اور موت سے پہلے موقع ہے اپنے کو بنانے کا، میرا ایمان بنے، میرے اندر خوف خدا ہے، میرے اخلاق نبی والے اخلاق بنے، میں اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والا بن جاؤں، اور اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے مجھے مرنا نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے ایک موقع ہے، پھر بعد میں نہیں ہوگا۔ اسی میرے بھائیوں، آپ سے ہماری گزارش ہے، اللہ کے راستے میں نکل اپنی فکر کرو۔ تمہارے پاس جو ہوگا تمہارے گھر میں آئے گا، تمہارے اندر دینداری ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، تو پھر تمہارے گھر میں تمہارے ذریعے آئے گا۔ اور تمہارے اندر میرے دوستوں اگر دین نہیں ہے تو پھر میرے دوستوں دین کون لائے گا تمہارے گھر میں؟ کوئی نہیں لائے گا۔ ہاں، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ سے ہماری گزارش ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے
اللہ نے اس دور میں دین کی محنت کو زندہ کیا ہے. ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہمارے جیسے، ہاں بڑے بڑے کاروبار والے لوگ، لیکن اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی. وہ اللہ کے راستے کی محنت میں ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں، 4 مہینے ہر سال. دنیا کے ملکوں کے سفر دین کے لیے کرتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں. اور ان کی محنتوں پر دنیا کے فورن کے ملکوں میں اللہ نے اعمال زندہ کیے، مسجدیں بنائی اور مدرسے کھل گئے، بڑے بڑے دارالعلوم کھل گئے میرے دوستوں، اور اللہ کے دین زندہ ہو رہا ہے. یورپ جیسے ملکوں میں پردہ زندہ ہو رہا ہے. یورپ کے ملکوں جہاں سے بے حیائی دنیا میں جا رہی ہے، وہاں مسلمان عورتوں میں پردہ زندہ ہو رہا ہے. نوجوانوں کی زندگی میں سنت والا لباس آ رہا ہے. نوجوانوں میں یورپ میں، یو کے میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، فلپائن میں، ہر جگہ اللہ کا دین زندہ ہو رہا ہے. ہمارا حصہ ہوگا اس میں. ہم بھی اللہ کے دین کے لیے کچھ محنت کریں گے، قربانی دیں گے، تو ہمارا حصہ ہوگا اس میں، دین کی مدد میں. اور قیامت کے دن انشاءاللہ اگر دین کی محنت کرتے کرتے مریں گے نا، تو قیامت کے دن ہمارا حشر اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا. اللہ کے نبی کی دعاؤں میں اللہم اجعل نبینا لنا فرطا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے لیے آگے جانے والا اور آگے ہمارے لیے نکلنے والا بنا دے. فرض ہمارے ہم سے آگے ہمارے نبی ہوں. اور دیکھو اللہم اجعل نبینا وحوضہ لنا موردا، اور قیامت کے دن اے اللہ حوض کوثر پر ہمیں پہنچا دے. اللہم اجعل نبینا لنا فرطا وحوضہ لنا اللہم احشرنا فی زمرتہ. اے اللہ اپنے نبی اور نبی کے صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما. واحشرنا فی زمرتہ وجعلنا من حزبہ، اور اے اللہ ہمیں تیری نبی کی جماعت میں ہمیں شامل فرما دے. کتنی بڑی چیز ہے میرے دوستوں. اللہ کا دین اور دین کی محنت کرتے کرتے اگر دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں نبی کی جماعت میں شامل کر لے گا اللہ. اس میرے بھائیوں فرصت کا انتظار مت کرو، فرصت ملے گی نہیں. اور اللہ کے دین کے لیے طے کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گی. اور مقدر کی روزی اللہ تمہیں خوش ہو کر دے گا. مقدر کی روزی لینے کے 2 راستے ہیں. ایک اللہ کو راضی کر کے لینا. اللہ راضی ہوگا کس سے؟ نبی والی زندگی اور نبی والی محنت سے اللہ راضی ہوگا. اللہ راضی ہو کر جو دے گا تو میرے دوستوں مقدر کی روزی اللہ تعالیٰ برکت کے ساتھ دے گا، خوش ہو کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ دنیا کو تمہارے لیے رحمت بنائے گا، عذاب نہیں بنائے گا. اور میں اگر اللہ کو ناراض کر کے لوگے تو تب بھی اللہ مقدر کی روزی تو سب کو دے گا. اپنے نافرمانوں کو، بےمانوں کو خدا کہتا ہے ہم بھی اگر گناہوں کی زندگی گزاریں گے تو ہمیں بھی اللہ ہماری مقدر کی روزی تو دے گا، لیکن ناراض ہو کر دے گا. ناراض بغیر برکت کی روزی ہوگی، برکت نہیں ہوگی. اور دنیا عذاب بند کرائے گی جیسا آج ہو رہا ہے. اس میرے بھائیوں ترتیب بناؤ، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بھیج. اللہ مجھے یہ نبی والی محنت کے لیے مجھے قبول کر لے. اپنے اللہ کے سامنے اپنی طلب رکھو، کہہ کرو معاملہ. اللہ یوں کہتے ہیں اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. اگر تمہارے دل میں خیر کے ارادے ہیں تو اللہ تمہیں خیر دے گا. آج لاکھوں کروڑوں مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن جمعہ کی نماز میں سب سے پہلے ہوتے ہیں مسجد میں. لاکھوں ہے وہ. پوچھو اللہ انہیں جمعہ کی نماز کی توفیق دیتا ہے اور 5 وقت کی نماز کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ سوچے کی بات ہے. اگر تم جمعہ کے دن مسجد میں دروازے پہ کھڑے رہو اور تمہارا کوئی دوست ہے، تمہارا کوئی ملنے جلنے والا جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلے اور اس کو اتنا پوچھو ابراہیم بھائی آئندہ جمعہ پر نماز پڑھنے آؤ گے، تو تمہارا یہ سوال اسے غصے کرے گا. کیوں پوچھتے ہو؟ میں مسلمان نہیں ہوں، جمعہ کی نماز نہیں پڑھوں گا. اتنا پختہ اس کا ارادہ ہے کہ جمعہ کی نماز تو کسی حال میں چھوڑوں گا نہیں.
جب یہ اپنے دل میں اتنا پختہ ارادہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے میرے بندے جب تو ارادہ کر چکا ہے تو میرے بندے آ جا میرے گھر میں نماز پڑھ. بمبئی جاتا ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے, مسجد تلاش کر کے نماز پڑھتا ہے. ہاں لیکن 5 وقت کی نماز کے بارے میں اگر تم سے پوچھو کہ ابراہیم بھائی اثر کی نماز کے میں آؤ گے تو رکے گا بھی نہیں, سنے گا بھی نہیں, انشاءاللہ کہہ کے بھگ چلا جائے گا. اندر ارادہ ہے نہیں. اثر کی نماز 2 گھنٹے کے بعد ہے, اس کی توفیق نہیں ملتی. اور جمعہ کی نماز 1 ہفتے کے بعد ہے, اس کی توفیق ملتی ہے. ایسے ہمارا اور تمہارا حال ہے. اگر اللہ کے ساتھ معاملہ کرو گے کہ ہمیں تو نبی والی محنت کرنی ہے اور دنیا میں نبی والی زندگی زندہ اس کے لیے جانے والی قربانی دینی ہے, تم اپنے ارادوں میں پکے اور سچے ہوں گے تو اللہ توفیق بھی دے گا اور آسان بھی کرے گا. اصل تو توفیق ہے. توفیق اندر کے ارادے پر ہوتی ہے, عزم پر ہوتی ہے. میرے بھائی آپ میں سے بہت سے بھائی ایک زمانے میں جماعت میں جانے کا کہتے بھائی میرے پاس فرصت نہیں ہے, لیکن جب طے کیا کہ جانا ہے اور 1-2 مرتبہ جا کر آئے تو ہر سال ماشاءاللہ چلنے جا رہے ہیں, 4 مہینے جا رہے ہیں اور اللہ آسان کر رہا ہے ان کے اپنی توفیق پر. تم میں سے بہت سے بیرون کا ارادہ کرتے ہیں, مخصوصہ ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیرون جانے کے لیے آسانی کر دیتا ہے اور آپ بیرون جا کے محنت کر کے آتے ہیں. دوستوں اللہ ہم سے بھی کام لے گا اور اللہ ہمیں بھی وہ زندگی دے گا, صحابہ والی ایمان والی زندگی, آخرت کی شکر والی زندگی, امت کے درد و غم والی زندگی اللہ ہمیں بھی دے گا. اور اس محنت کو کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے تو ہماری آخرت بھی بن جائے گی. اس لیے بھائیوں سب کے سب طے کر دو, معاملہ کرو اللہ سے کہ انشاءاللہ اب دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر اور نبی کا امتی بن کر زندگی گزاریں گے. انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ. ارے کرو گے انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ میں جام نہیں ہے. کرو گے. ارے پیچھے والے کیا کہہ رہے ہیں, پیچھے والے کریں گے کہ پیچھے رہو گے. کتابوں میں آتا ہے کہ بہت سے قوموں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا, اللہ نے انہیں پیچھے کر دیا. نیکی اور اعمال میں آدمی پیچھے رہتا ہے, اللہ پیچھے کر دیتا ہے, اور جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے, اور جاؤ. اسی لیے بھائیوں کوئی زیادہ بات نہیں ہے. ابھی آپ کی 30 سالہ زندگی ہے, 40 سالہ زندگی ہے, 60 اور 70 سال کی زندگی ہے. اگر 4 مہینے تم نکلو گے اللہ کے راستے میں, اگر 60 سال کی عمر ہے تو 1 سال کے بدلے میں 2 دن ہوئے, 4 مہینے نکلو گے. 40 سال کی عمر ہے تو ایک سال میں 1 سال کے 3 دن ہوئے. 30 سال ہے تو 30 سال میں 1 سال کے 4 دن ہوئے, زیادہ نہیں ہے. اپنے 4 مہینے نکالو اور 4 مہینے جا کر اپنی فکر کرو ایمان بنانے کی, آپ نماز صحیح کرنے کی, 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت میں گزارنے کی اور نبی والی محنت میں تھکانے کی اپنی زندگی بناؤ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا بھی خیر و آفیت کی بنا دے گا اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی. دنیا سے کچھ کر کے جاؤ, کچھ کر کے جاؤ. جو آدمی دنیا میں خیر کے کاموں کو زندہ کر کے جائے گا اور لوگوں کو خیر کے کاموں میں لگا کر جائے گا, وہ قبر میں جا کر بھی اس کے بدلہ پاتا ہی رہے گا. ہاں اسی میرے بھائیوں سب کے سب طے کرو اور نظام بناؤ. کل جماعتیں بنیں گی اور کل انشاءاللہ جماعت اللہ کے راہ میں نکلنے کا نظام بنے گا. تم اپنے آپ کو پیش کرو گے, اللہ تمہارے بھی آسان کرے گا. بہت سے بھائی ایسے جو ارادے کیے ہوں گے, جا رہے ہوں گے, اللہ ان کو لے جائے گا. ہم کیا کریں گے تو اللہ ہم کو بھی لے جائے گا انشاءاللہ. اسی لیے بھائیوں تھوڑی دیر جیسے رہو, اٹھو نہیں, بھاگو مت. دین کی محنت سے بھاگنا نہیں چاہیے. نہیں جا سکتے بیٹھے بیٹھے ندامت کرنی چاہیے. اے اللہ مجھے ہمت دے, مجھے توفیق دے. تو نے صحابہ کو دین کی محنت کے لیے توفیق دی تھی, انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا. اللہ مجھے بھی توفیق دے. اگر یہ دعا بھی مانگتے رہو گے, بیٹھے رہو گے, انشاءاللہ اللہ کبھی نہ کبھی ہم کا توفیق کا دروازہ کھولے گا اور اللہ تعالیٰ جانے کی توفیق دے دے گا. اور تشکیل سے بھاگو گے, تشکیل ہو رہی ہے جب آپ پیشاب کرنے کے نام پیشاب کے پانی سے نکلو اور کھانے کی سب پہ کھڑے ہو جاؤ. ہاں یہاں تو یہاں یہی بہت ہے,
یہ سابر کاٹھا میں شور بہت ہوتا ہے کھانے کے وقت میں، اور کھانے کی لائنیں پہلے لگ جاتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آخر تک بیٹھو. 1-2 گھنٹے تم بھوکے، 1-آدھا گھنٹہ اور بھوک کو برداشت کرو. اس پر خدا تمہیں ثواب دے گا. دنیا میں جو اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے، روزے میں انسان اللہ کے لیے بھوکا پیسے رہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں. اللہ کے لیے بھوکے رہو گے، برداشت کرو گے، اللہ اس کا بدلہ تمہیں دے گا. بیٹھو، خود کو تو سوچو، تیار کرو، کیا کروں، کیا ہونا چاہیے، کب کیا ہوگا. آدمی اپنے اندر ایک بات کو لیتا ہے تو پھر اللہ اس کی رہبری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتے ہیں، اور اس کو کاروبار میں ایسے لوگ دیتے ہیں جو اس کے کاروبار کو سنبھالتے ہیں، ایماندار لوگ، اور یہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتا رہتا ہے اور اللہ اسے کام لیتا رہتا ہے. اس لیے بھائیوں، کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، اور 4 مہینے کے لیے میں دوستوں اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ کل سے میں 4 مہینے اللہ کے راہ میں لگاؤں گا اور میرا اللہ میرے لیے آسان کرے گا.